کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے کشتی نجات۔ نجات کی کشتی، کامیابی کی سواری، کامیابی کی کشتی کیا ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو مقام اور جگہ عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 20 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 6 نومبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے کشتی نجات۔ نجات کی کشتی، کامیابی کی سواری، کامیابی کی کشتی کیا ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو مقام اور جگہ عطا فرمائے۔ بار الہ ہم سب کے والدین پر، ہمارے بھائی بہنوں پر، ہمارے بیوی بچوں پر، سب کے اوپر رحم فرمائے اور سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو درگزر فرما کر سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مسلمان کا سب سے بڑا مال اور مسلمان کی سب سے بڑی پونجی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، جب ایمان لائے ہو تو اللہ سے تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، ہر چیز کے اندر، اپنے ظاہر میں بھی، اپنے باطن میں بھی، اپنے رات کی تاریکیوں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی، محفلوں میں، مجلسوں میں، ہر جگہ اللہ کا تقوی، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل اور روکی ہوئی، منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، یہی تقوی اور یہی پرہیزگاری ہے۔ یوں تو کشتی نجات اسلام ہے، تمام کائنات کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نجات کی کشتی اسلام ہے۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ گے۔ اسلام کے اندر سلامتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں سلامتی، ہر قسم کی بلا مصیبت اور آزمائش اور ہر قسم کے دکھ اور درد کی سلامتی ہے، اور آخرت میں جہنم سے سلامتی ہے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جہنم سے جو بچ گیا وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہوا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے دور فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کشتی نجات عام انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اسلام ہے کہ وہ اسلام لائیں، کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔
یہ کلمہ کہہ کر وہ نجات پا سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کلمہ پڑھ کر ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی سچا برحق معبود نہیں ہے۔ سارے معبود جن کی پوجا ہوتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، کسی بھی شکل و صورت میں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ اینٹ ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ مردہ ہوں یا زندہ ہوں، جس کی بھی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، جسے بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اللہ کے سوا جس کے لیے جس سے بھی پکارا جاتا ہے، اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی آواز دی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے معبود ہیں، سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں۔ سچا صرف ایک ہے جو اس پورے برہمانڈ کا، اس پوری کائنات کا تن تنہا مالک و مولا ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب کو جلانے والا ہے، مارنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، موت اور حیات دینے والا ہے، جس نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ وہ معبود برحق ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنی جھولیوں اپنے دامنوں کو اسی کے سامنے پھیلاؤ، بھیک مانگو اس سے، اسی سے رو، اسی سے گڑگڑاؤ، اسی سے امید رکھو، اسی سے توکل رکھو، اسی کو پکارو، اٹھتے بیٹھتے اسی کے مالا جپو، اسی کا نام لو۔ کسی مخلوق کا، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، دیوی ہو، دیوتا ہو، جن ہو، بھوت ہو، پریت ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، پرتھوی ہو، دھرتی ہو، آسمان ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی پکارنا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بددیانتی کرنا ہے، غداری کرنا ہے، دہشت گردی ہے، آتنکوادیت ہے، ٹیررزم ہے۔ اپنے حقوق کو کوئی مارتا ہے تو آپ اسے آتنکواد کہتے ہیں، آپ کی ماں بہن گالی کو کوئی دیتا ہے اسے آپ دہشت گرد کہتے ہو، جو کسی کو بیجا طور پر مار دے اسے، یا بجا طور پر یا کوئی بھی، تو اسے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ اور جو اللہ کا کھا کر، اللہ کی زمین پر چل کر اللہ کو آنکھیں دکھائے، سوچو وہ کتنا بڑا آتنکوادی اور کتنا بڑا دہشت گرد ہے۔ اس عورت سے بھلا بدترین اس بیوی سے اور کون ہو سکتی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے شوہر کو آواز دینے یا اپنے شوہر کا نام لینے کے بجائے وہ اڑوسی پڑوسی اور ادھر ادھر کا نام لے، اس سے بڑا بددین اور بددیانتی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ اس عورت کو کیا کہیں گے؟ ہمیں اس منبر سے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہیں گے جو اللہ کا کھائے، اللہ کا پیے، اللہ کی زمین پر چلے، اللہ کی سورج سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی ہوائیں، آگ، پانی، سرد اور گرم سب کو فائدہ اٹھائے، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھے، اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولتا ہے، اللہ کے دی ہوئی ہاتھوں سے۔ اس کے معبودوں نے ایک رونگٹا بھی نہیں بنایا ہے، ایک رونگٹا وہ نہیں بنا سکتے، بلکہ ان کے غیر اللہ کے دروں پر، ان کی چوکھٹوں پر، دیویوں دیوتاؤں کے اوپر جو مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور ان مٹھائیوں سے جو شیرینیاں مکھیاں لے کے اڑتی ہیں، وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اس مکھی سے وہ مٹھاس، وہ شیرینی چھین سکیں، جو اتنے مجبور ہیں، جن کو تم نے بنایا۔ جن کو کس نے بنایا؟ بولو، تم نے بنایا۔ جسے تم نے بنایا وہ تمہارا بنائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہے وہ دین رحمت، دین برکت، دین خیر، دین امن، دین سلامتی، جو پوری دنیا کو سلامتی، رحمت، شفقت دیتا ہے۔ آتنکوادیت، دہشت گردی اور ٹیررزم سے لوگوں کو منع کرتا ہے، لیکن یہ جاہل، اللہ کا کھا کر غیر اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے والے، ان کی مورتیاں، ان کی دیویاں، ان کے دیوتا اور ان کے اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے اسٹیچوؤں کو پوجنے والے، چاہے وہ نبی، چاہے وہ رسول کے اسٹیچو ہوں، کسی کے بھی ہوں، پوجنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے آتنکواد اور کتنے بڑے دہشت گرد ہیں۔ عزیزان گرامی، ان سب کے لیے نجات کی کشتی اسلام ہے، اور میں یہیں پر اپنی بات روکتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اسلام لانے کے بعد مسلمان کے لیے کشتی نجات کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، کلمہ شہادت کے بعد وہ اس کو سمجھنا،
اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ علم، یہ جانکاری دینے والے کون؟ رب کا قرآن، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو کلمے کے دو جز ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم اس زبان سے یہ کہتے ہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو تمام معبودان باطلہ کی گردنوں پر ہم لا کی تلوار چلا دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ہم ان کو نہیں پکاریں گے، ہم ان کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکائیں گے، ان سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، معبود جھوٹے معبود ہیں، کتنے بھی سچے ہوں، لیکن معبود ہونے کی حیثیت سے تم نے انہیں بنایا ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے اور معبود ہیں۔ یہ سچے معبود ہو سکتے؟ سچا معبود کون ہے؟ اللہ۔ جس طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد جس طرح رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، رسول کی رسالت میں بھی کسی کو شریک اور ساجیدار بنایا جا سکتا۔ یاد رکھو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے کردار، انہوں نے جو تقریر، جو کچھ بھی فرمایا، چلنا پھرنا سب کچھ ان کی اقتداء کرے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح طوفانی موجوں میں، جھکڑوں میں، اور طغیانی سمندروں میں طغیانی آتی ہے، موجیں آتی ہیں، تھپیڑے آتے ہیں، جس طرح ایک آدمی اس میں ہچکولے کھاتا ہوا اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس کے لیے نجات کا صرف ایک ہی ہے کہ اسے کوئی سہارا ملے، اسے اگر کوئی کشتی نظر آئے تو اس میں وہ سوار ہو جائے، بچ سکتا ہے۔ کشتی نجات ہے وہ اس کے لیے۔ اسی طرح اس دنیا کے فتنے میں، فساد میں، اس دنیا کی ظلمت میں، تاریکیوں میں، جہاں شیطان نے ہر طرف اپنے جال ڈالے ہوئے ہیں، جہاں شیطان نے ہر طرف اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر کے لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے کا بندوبست کر رکھا ہے، کشتی نجات معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا کلمہ پڑھنے کا مفہوم یہی ہے، یہ نہیں کہ زبان سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حلوے ماڈھے ان کے نام پر دباؤ، اور جب عمل کرنے کی بات آئے تو کہیں یہ بھی تو اچھا ہے، یہ بھی تو اچھا ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا وہ بھی ہے۔ سب سے اچھا کیا ہے؟ سب سے اچھا، سب سے بہتر اللہ کے حبیب نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زندگی کے تمام گوشوں میں، شادی ہو، بیاہ ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، اقتصاد ہو، چلنا ہو پھرنا ہو، سب چیز میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَلِقَاءَ يَوْمِهِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے اور جو یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ رب نے کیوں فرمایا؟ یہ شعور اور یہ احساس بیدار کرنے کے لیے کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، میرے پاس پلٹ کر کے آنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ کون سا فیس اور کون سا منہ لے کے جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر کے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بغاوت کر کے، مخالفت کر کے؟ سوچو ذرا، غور کرو۔ یہ واضح طور پر ہستے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآیۃ اصل کبیر فی التعصی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کے لیے بنیاد رکھتی ہے، اساس رکھتی ہے، بڑی بنیادی بات ہے۔ ہر چیز میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ نمونہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے بوشٹ کا، اپنے پینٹ کا، اپنی ٹوپی کا نمونہ ٹیلر کو دے کے آتے ہو، کہتے ہو کہ یہی بنا، اسی سائز کا بنانا۔ اب اس نے اگر تھوڑی سائز بڑھا دی یا تھوڑی کم کر دی، آپ کو وہ بوشٹ پسند آئے گا؟ بولو، آپ کو وہ کرتا پسند آئے گا؟
آپ کو وہ پجامہ ٹائٹ کر دیا پسند آئے گا؟ کم کر دیا، ٹائٹ کر دیا، بڑا کر دیا، گھاگھرا بنا دیا، آپ پسند آئے گا؟ منہ پہ مار دو گے۔ بالکل آئیڈیل نمونہ آپ نے چونکہ کہا ہے اس ٹیلر کو کہ میں نے یہ کرتا تجھے دیا ہے، میں نے یہ پینٹ تو بوشٹ تجھے دی ہے، مجھے سیم اسی طرح سے اسی سائز کی ناپ چوڑ ہمیں چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آپ تو چھوٹی سے ایک بوشٹ پر ناراض ہو جائیں گے، تھپڑ ماریں گے، لڑیں گے، بھیڑیں گے، اس کو سلائی کا پیسہ بھی نہیں دیں گے آپ، اور وہ بھی کہے گا بھیا جاؤ مت دو سلائی کا پیسہ، کیا کریں غلطی ہوگی۔ یہاں تو ایسے چھٹکارا پا جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن ون وے ہے، ون وے، وہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ، ایک دفعہ نکلے تو نکلے خلاص، قبر کی مٹی سے نکلے تو پھر یوم آخرت، یوم حساب، یوم جزا، بدلے کے دن ہی تم کو کھڑا ہونا پڑے۔ پلٹنے کا کوئی موضوع، کوئی راستہ، کوئی وے، کوئی آپشن وہاں نہیں ہے۔ اب وہاں اگر پہنچے اور رب نے کہا میں نے تو نبی کو قدوہ بنا کے بھیجا تھا، یہ تو کون سا دین لے کے آیا اپنا گھیل کھونونے گھروں دے؟ بڑے فلسفے بگا رہا تھا دنیا میں، بڑی ڈینگیں ہانک رہا تھا، نبی کی طرف دعوت دینے والوں کو نہ جانے کیا کیا گالیاں اور برائیاں کر رہا تھا، الاں بلاں پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم تو یہی کہتے نا، جتنا نبی نے کہا صحابہ نے عمل کیا، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو، انشاءاللہ تمہارا حشر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ من النبیین اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین تمہارے دوست ہوں گے قیامت کے دن، ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ بولو غلط ہے یہ؟ میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں آپ کو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہوں؟ بولو۔ لیکن یہ ویڈیو چل رہی ہے، پوری دنیا بیٹھی دیکھ رہی ہے، اس میں بہت سارے شیاطین آ کے گالیاں دیتے ہیں، بولتے ہیں جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ وہابی ہے۔ اسی ویڈیو میں جب یہاں سے پلٹتا ہوں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں؟ لیکن بہت سے نیک بندے، سینکڑوں میں 98 رہتے ہیں، تو ایک تو کنکر پتھر رہیں گے، گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، جی جناب دے رہے ہوں گے، بیٹھ کر اپنی عاقبت برباد کر رہے ہوں گے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہیں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں میں چبھ رہا ہوگا یہ تو فلانے مذہب کا ہے، وہ تو ڈھکانے مذہب کا، وہ تو اس مذہب کا ہے۔ اس کوئی مذہب اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ کے یہاں مذہب نہیں ہے، اللہ کے یہاں دین ہے۔ اللہ نے مذہب نہیں اتارا ہے، مذہب تو تم نے بنایا، ان کا مذہب، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا وہ آئیڈیا، ان کا ہے کہ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ دین۔ کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، لکم دینکم ولی دین۔ یعنی کہ تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہمارا مذہب مذہب نہیں۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ دین اور مذہب میں فرق معلوم ہے کیا ہے؟ دین اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ دین اللہ نازل فرماتا ہے، مذہب انسان بناتے ہیں۔ یہ فلانے مذہب پر ہے، وہ ڈھکانے مذہب ہے، بولو نہیں ہے کہ یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی مذہب پر ہے، یہ مالکی مذہب کس نے بنایا؟ تم نے بنایا۔ یاد رکھو اللہ کو کیا پسند ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب لے کے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے منہ پہ مار دیں گے، اللہ کو مقبول نہیں ہے اور جہنم میں جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، ابھی وقت ہے، دنیا میں چند سانسیں ہیں، اس کے ختم ہونے، ٹوٹنے سے پہلے کشتی نجات۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سنت کا مقام کیا ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ سنت کا مقام وہی ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا نوح کی کشتی تھی۔ کشتی نوح ہے، کشتی نوح ہے، جو اس نوح کی کشتی میں سوار ہوا، اس کا بیڑا پار ہوا، بیٹا خون سگا چلائے، ڈوب رہا ہے، موجیں تھپیڑے ڈوب رہا ہے۔ کہا بیٹا آ جا میری کشتی میں بیٹھ جا۔ کہا سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، لیکن تمہارے ساتھ اللہ جسے ہدایت دے وہی پا سکتا ہے۔
تمہارا بیٹا اگر گمراہ ہوا تو تم اسے ہدایت دے سکتے؟ اللہ ہی ہدایت ہے۔ نبی کا چچا مرتے مرتے سرانے ابو طالب کے اللہ کے نبی کہتے رہے کلمتن احاج بہا عند اللہ، چچائے محترم ایک کلمہ کہہ لو، قیامت کے دن اللہ سے لڑوں گا میں، جھگڑوں گا میں، حجت کروں گا، میرے چچا نے تو کلمہ کہہ لیا، پڑھ لو بس۔ کہا اخترت النار علی العار، مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن قبیلے کی بدنامی اور قبیلے کی جو لان تان ہے یہ مجھے گوارا نہیں۔ کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے لوگ؟ صحابی ہو گیا، کیا کہیں گے؟ بولو، صحابی ہو گیا۔ جیسے آج کے زمانے میں مشرک اور بدعتی قبوری کہتے ہیں وہابی ہو گیا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ آج کہتے ہیں نا جب فاتحہ، نیاز، قبر، درگاہ، پھول، چادر، تویم سویم، اللہ بلے، یہ ناچ اور بھنگڑے، یہ ڈی جے، یہ عید میلاد النبی، یہ فاتح، یہ شبرات کے حلوے اور مانڈے، یہ رجب کے کنڈے شنڈے بنڈے جو بھی کرتے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کے خلاف بول دو تو کیا کہتے ہیں؟ ابے فتو وہابی ہو گیا۔ ایسے ہی اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں مشرکین کہا کرتے تھے صحابی ہو گیا۔ دونوں ایک ہی ہیں کہنے والے، نام بدل گئے، چہرے بدل گئے، شکل بدل گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے الحمدللہ وہی رہے۔ شرک کی مخالفت اس وقت بھی ہوتی تھی، بدعت آج بھی شرک و بدعت کی مخالفتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھو عزیزان گرامی، حضرت امام مالک کہتے ہیں کشتی نوح میں جو سوار ہوا وہی جنت میں جائے گا، وہی کا بیڑا پار ہوا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں اور قیامت تک کشتی نوح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو پکڑے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سنو ایک حدیث، اللہ، اور اسے پہلے ایک دو آیتیں میں نے خطبے میں بھی ایک آیت پڑھی ہے، آخری آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈرو، اللہ سے، ٹھیک ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، اور پرفیکٹ بات، سیدھی بات کرو، سیدھی۔ تسدید کہتے ہیں جس کا نشانہ صحیح ہو، نشانے پر صحیح تیر مارنا، تسدید، سدد یسدد تسدیداً عربی کا لفظ ہے، صحیح نشانہ لگانا۔ تو قولا سدیدا، ٹھیک بات بولو، سچی بات بولو، صحیح بات بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات، اچھی بات بولو گے، اور سب سے اچھی بات کس کی بات ہے؟ بولو بولو، سب سے اچھی بات اور سچی بات کس کی ہے؟ اللہ کی اور اس کے، ہاں دونوں بولا کرو، کیونکہ دونوں ہیں۔ ہمیں دو قرآن ملا ہے، دو۔ بہت سارے لوگ گھپلے میں ارے یار یہ کون سی بات، ابھی تک تو ہم سمجھتے ہیں قرآن ایک۔ جی جناب علی، دو قرآن ملے ہیں ہمیں، یاد رکھو، یہ سنت کا رتبہ ہے، مقام ہے، اس موضوع پر میں کبھی گفتگو کروں گا۔ ایک وہ قرآن ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جو صبح و شام جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بھی وحی ہے جو نبی کی زبان سے نکلے، کیونکہ نبی اپنی زبان اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ہو، وحی نہ ہو۔ وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الا وانی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، سنو، خبردار خبردار، مجھے قرآن بھی دیا گیا، اور قرآن کے مثل بھی ایک چیز دی گئی جو میری سنت ہے۔ کیا ہے وہ؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کوئی یہ نہ کہے کہ جو حرام صرف قرآن میں ہے ہم اسی کو حرام مانیں گے، نہیں، بلکہ حرام وہ بھی ہے جو میں نے اپنی زبان سے کہا، وہ بھی حرام، قرآن جو کہے وہ بھی حرام۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت مستقل، اللہ کی اطاعت بھی مستقل، یاد رکھو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اچھی اور بھلی بات کریں گے، اللہ کے نبی کی بات بتائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں
युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे बिगड़े सारे काम बन जाएंगे, सारे काम, दीन के भी दुनिया के भी, सब के भी काम क्या हो जाएंगे? बोलो, कितना आसान नुस्खा है, लेकिन शैतान हमको तुमको यही गुमराह कर देता है। युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे सारे अमाल अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त फरमा देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और सारे गुनाह भी अल्लाह तुम्हारे क्या करेगा? खत्म, मिटा देगा, छोटे बड़े, तौबा करो, गुनाह सब कुछ क्या हो जाएंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह की और रसूल की इताअत कर ले वो तो बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, यह है कश्ती निजात, यह है नबी की सुन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने रसूल की इताअत और पैरवी का हुक्म दिया, और किसी की इताअत और पैरवी का हुक्म नहीं दिया। याद रखो, किसकी इताअत और पैरवी का? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, लअल्लकुम तुरहमून, सूरह आल इमरान में। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम, अल्लाह की रहमत उतरना चाहती है, अल्लाह का फजल उतरना चाहता है। तुम अपने बदआमालियों की वजह से और बुरे अकीदों और नबी की मुखालिफत और बिदआत की तरफ भागने की वजह से जूता खोरियां हो रही हैं, हमारे सरों पे जूते इसीलिए पड़ रहे हैं। आज जो हम ठुकराए हुए जलील रुसवा है ना, हुकूमत के यहाँ भी सब गैर मुस्लिम काफिरों के जूते हमें पड़ रहे हैं। क्यों मालूम है? इन्हीं बिदआत, इन्हीं नबी की मुखालिफतों की वजह से। क्योंकि अल्लाह के नबी, अगर ये हमारी हालत ना हो तो अल्लाह के नबी झूठे हो जाएंगे और अल्लाह का कलाम भी झूठा हो जाएगा। गौर करो मुसलमानों, सोचो, पलटो अपने आप को, दौड़ो अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुइल ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, मेरी मुखालिफत करने वाले के ऊपर जिल्लत और रुसवाइयां ठोंक दी गई, मार दी गई, उसको वो जलील और रुसवा होगा। आज कितनी सुन्नतों की मुखालफत मुसलमान कर रहा है। नमाज, अकीदे, तौहीद, आमाल, अखलाक, ज़ाहिरी, बातनी, तहजीब, कल्चर, सियासत, इक़्तिसाद, सब कुछ ले लो, हर मामले में हम बहुत पीछे हैं। बिलखुसूस हमारे बर्रे सगीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान या इंडिया, नाम ले लो, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये नेपाल, शैपाल, सब ऐसे ही कह लो, हम लोग कितने पीछे। वजह यही है। और फिर मसर है, जज़ाइर है, इंडोनेशिया है, शाम है, और क्या समझ रहे हैं? बड़े आराम से हैं। या इराक जो हालत हो रही है, शुक्र करो कम अज कम थोड़ी बहुत अल्लाह के बंदे तुम्हारे यहाँ हैं तो कम अज कम इतना महफूज हो, वरना अब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अजीज़ान गिरामी, कश्ती निजात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आखिरी हदीस पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और बड़ी अहम हदीस है, बड़ी अजीमुश्शान है। इससे बढ़ के खुली दलील, इससे बढ़ के खुली बात और क्या हो सकती है। और वो रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह हम सब की तरफ से उन्हें करोड़ा करोड़ जज़ा अता फरमाए, हमारे नबी के ऊपर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान गिरामी, फरमाते हैं हज़रत इरबाद इब्न सारी, एक और हदीस उससे पहले अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अता, देखो मकाम देखो सुन्नत का मकाम देखो, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी पैरवी की उसने दर हकीकत किसकी पैरवी की? अल्लाह की पैरवी की। वमन असानी फ़क़द असल्लाह, और जिसने मेरी मुखालिफत की और नाफरमानी की वो दर हकीकत अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह का मुखालिफ है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। सबके लिए इसमें इबरत है जो हदीसों का इनकार करते हैं, हदीसों का इस्तेहकार करते हैं, हदीसों की तौहीन करते हैं, और हदीस रसूल आने पर, सही हदीस पेश करने पर ई ऊ ची चा बारे इमाम मौलवी फतवा
یہ وہ تعویل، رائے، قیاس اور نہ جانے کیا کیا علم گلم نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ارباز ابن ساریہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑا جذباتی خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا ایسا لگا کہ جیسے یہ آپ کا آخری خطبہ ہو، زندگی کا الوداعی خطبہ ہو۔ ایسا خطبہ کہ دل لرز گئے، آنکھیں بھیگ گئی نہیں بلکہ برکھا برسنے لگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہم رونے لگے۔ تو ہم نے کہا فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، ایسا لگا جیسے کسی الوداعی کلمات کہنے والے آدمی کی نصیحتیں ہوں، آج آپ نے ایسا خطبہ دیا ہے، فأوصنا، تو ہمیں نصیحت کیجئے کہ ہم کیا کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ، میں سب سے پہلے تمہیں جس بات کی وصیت کرتا ہوں وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، نافرمانیوں سے بچو۔ والسمع والطاعہ، اور سنو اور اطاعت کرو، سنو اور کیا کرو، اور اطاعت کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ، وفي روایت وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اپنے حاکموں کی باتوں کو سنو اور ان کی فرما برداری کرو، بھلے تمہارے اوپر کوئی غلام ہی کیوں نہ حاکم بنا دیا گیا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے بھلے وہ کالا کلوٹا غلام ہی تمہارے اوپر حاکم کیوں نہ بنا دیا گیا ہو، اگر وہ حاکم ہے تو اس کی سنو، اس کی اور فرما برداری کرو اس کی۔ بڑی آوازیں، اپوزیشن ہیں تو حزب اختلاف ہیں تو فلانے ہیں تو ڈھکانے، ٹھیک ہے، صحیح بھی کہہ رہا ہے پھر بھی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بولو چھوڑو، کافر وغیرہ کی بات تو الگ ہے۔ 70-72 سے زیادہ اسلامی کنٹریز ہیں، مملک ہیں، اور جتنے جوتے کی جوتیوں میں ہمارے اپنے بر صغیر کے مسلم کنٹریوں میں دال بٹتی ہے، شاید کسی اور ملکوں میں اتنی دال نہیں بٹتی۔ کتنی گالی، کتنے گلوج، جتنے کارٹون ہم اپنے حاکموں کو دیتے ہیں، اور اس میں بہت ساری جماعتیں اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں جنہوں نے لیبل اسلام کا لگایا ہے، وہ تو اور بندر اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، وہ صرف اپنا ٹائٹل دیکھنا چاہتے ہیں، بس کسی اور کا ٹائٹل انہیں برداشت نہیں ہے۔ اللہ ایسوں کو ہدایت فرمائے۔ خوب حاکموں کو گالیاں، غلام ہیں لیکن اپنے پیر کے نیچے کی غلاظت انہیں نہیں دکھائی دیتی، اپنے سر پر پڑی ہوئی گندگی نہیں دکھائی دیتی، وہ بڑے بڑے لوگوں کے سروں پر بیٹھی ہوئی گندگیاں انہیں ضرور دکھائی دیتی۔ اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ بغاوت پر ابھارتے ہیں، نکلو، احتجاج کرو، ان کے خلاف آواز بلند کرو، لکھو، آرٹیکل لکھو، کارٹون بناؤ، ان کو برا بھلا کو تقریر کرو، ان کے خلاف سب کچھ کرو۔ یہ لبرل، یہ جمہوریت ذہنیت، طوائفانہ ذہنیت ہے، یہ جسے ایک سے پیٹ نہیں بھرتا وہ 72 جب تک کی ہنڈیاں نہ جائے وہ 72 چوکھٹیں نہ سونگے۔ یہ طوائف الملوکی ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر حاکم بن گیا ہے تو اس کی فرما برداری کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگرچہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرے، کہا جب تک وہ نماز روزے سے منع نہیں کرتا، بھلے تمہارے مال چھین لے، تمہاری کمریں توڑ دے، پھر بھی اس کے خلاف بغاوت کی آواز بلند نہیں کرنا۔ اور جن جن لوگوں نے بغاوتیں کی ہیں ان کا حشر تم اس دور میں بھی دیکھ رہے ہو۔ تمہارے بغل میں یمن ہے، تمہارے بغل میں عراق ہے، تمہارے بغل میں سوریا ہے، تمہارے ساری جگہوں پہ ہے، دیکھ رہے ہو کیا حشر ہو رہا ہے، کیا ملا تم کو؟ تمہارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، پیاز چھلنے اور آلو چھلنے کے چھریاں تک نہیں ہیں تمہارے پاس، اور تم چلے ہو شیر سے نظارہ کرنے۔ صبر کرو، کیا کرو؟ ہاں تم جو کر رہے ہو تمہیں اللہ تمہارا، وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ صبر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی اور فرمایا فَإِنَّهُ، سنو یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟
فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے بعد جو زمانہ آنے والا ہے، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اختلافات وہ عیسائی اور یہودی اور مسلم غیر مسلم میں نہیں، مسلمانوں میں جی بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ حضرت عمر بن خطاب، میرا خیال ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جب قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو پھر ہم میں اختلاف کیسے ہوگا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر المومنین، قرآن ہمارے اوپر اترا، ہم نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اس کے مطابق عمل کیا، لیکن اس کے بعد جو لوگ ہیں نا وہ اس میں رائے پیش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رائے ڈالیں گے اپنی اپنی، تو وہ اپنی رائے، وہ اپنی رائے، وہ اپنی رائے، فاختلفوا ثم اقتتلوا، پھر وہ اختلاف کریں گے، پھر آپس میں مار کٹائی کریں گے۔ اقتتلوا کا مطلب ہے مار کٹائی کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں حکومتیں ماریں گے، کاٹیں گے، لڑائیاں کریں گے۔ تو رائے جب تک چلے گی، جب تک دین کے اندر اتحاد ہو سکتا، امن ہوگا کب؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی بالادستی ہوگی، قرآن کی بالادستی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف ہوگا، اور دیکھو اختلاف ہے کہ نہیں ہے، اس کی مسجد، اس کی، ہر محلے میں 2 4 مسجدیں، یہ فلانے مذہب کی، وہ ٹکھانے مذہب کی، وہ فلانے، ہے کہ نہیں بولو؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ ملاؤں نے بنایا ہے۔ سعودی عرب میں بھی بہت ساری مسجدیں، یہاں ہے کچھ؟ بولو ہے کچھ؟ کیوں معلوم ہے؟ یہاں ایک ڈنڈا ہے کتاب اللہ کا، اور دوسرا ڈنڈا ہے سنت رسول اللہ۔ ہاں، کمر نرم کر دی جاتی ہے اگر کوئی اس طرح کی فالتو بات کرے گا، یہاں زبان کھینچ لی جاتی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے یہاں پتھر بھی بولتے ہیں۔ یہ مملکت سعودی عربیہ ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف آواز اٹھے گی، اسے کبھی برداشت، ہاں، یہ اس لیے سارے کے سارے یہاں کوئی اختلاف بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ صحابہ نے کہا اختلاف ہوگا، تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو پھر میری سنت پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر، صحابہ ہیں، یہ ان کی سنتوں طریقوں کو لازم پکڑنا۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، نہیں، اور ایک روایت میں وَتَمَسَّكُوا بِهَا، ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ عضو، دانت، یہ داڑھ ہے نا، داڑھ جسے آپ دانا چباتے ہو، یہاں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تَمَسَّكُوا بِهَا، اپنے ہاتھوں سے پکڑ لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا، جب آدمی رسی کوئی کھینچتا ہے ہاتھ سے نہیں سمجھنا تو منہ لگا کے جب پکڑتا ہے، کسی طرح سے منہ سے لپیٹ لیتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے مثال دی کہ داڑھوں سے اسے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار میرے لائے ہوئے دین میں نئی باتیں ایجاد نہ کرنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر دین کے اندر یہ گھڑی، یہ مائک، یہ بعض لوگ جاہل یا علامہ بنتا ہے، علامہ کہتا ہے یہ بھی تو بدعت ہے، مائک بھی تو بدعت ہے، ٹرین سے سفر کرنا یہ بھی بدعت ہے، ہوائی جہاز سے حج کے لیے جانا یہ بھی بدعت ہے، فلانا بدعت، ڈھکانا بدعت، آخر میں کہہ دیتا ہے تم بھی بدعت ہے۔ جہالت کی حدیں ہوتی ہیں، خبیث شیطانوں کو اللہ ہدایت کا فرما، یہ ہے بدعت۔ کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے تو فرمایا ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، یہ گھڑی دین ہے، یہ مائک دین ہے، یہ موبائل دین ہے، یہ پیپر دین ہے، کیا ہے یہ؟ اس کو ہم دین سمجھتے ہیں؟ وہی دین سمجھتا ہوگا بے دین، جو کتے بلی کو بھی دین سمجھ کے اپنے آپ کو کتا بلی کہتا بنتا پھرتا ہے اعوذ باللہ گلیوں میں کوچوں میں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ سنو، الو نہ بناؤ عام الناس کو، نبی کی سنتوں کے خلاف تم کھلا دروازہ مت کھولو، ورنہ اللہ کی قسم جہنم تو تمہارا بغیر توبہ مرے تو مقدر ہے انشاءاللہ۔ امت کو گمراہ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، امت جو گمراہ ہوگی اس کے بھی گناہ اس مولوی علامہ مفتی کے سروں پر ہوں گے، جو بیچارہ معصوم بے گناہ جہالت کی وجہ سے انہیں اپنا بڑا مان کر کے ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ المہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی حدیث سنو،
کشتی نجات، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تضلوا، کبھی بھی راہ حق سے بھٹک نہیں سکتے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے کشتی نجات۔ مسلمانوں آؤ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ لو اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان لو، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن، ایک ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان، دونوں آنکھوں سے دیکھو، دونوں ہاتھوں سے پکڑو، دونوں پیروں سے اسی کے مطابق چلو، انشاءاللہ یہی جنت کا راستہ ہے، یہی نوح کی کشتی ہے، اس میں سوار ہو جاؤ گے تو نبی کے ساتھ ہوگے، اس کشتی سے باہر ہوئے تو نہ جانے کہاں کہاں تھپیڑوں میں اور موجوں کے اندر بٹو گے، بٹ جائے گا موجوں میں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ٹکرا کے چٹانوں سے بٹ جائے گا موجوں میں، بے سمت سفینے کا انجام ہی کیا ہوگا۔ یہ سفینہ نجات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کے اندر آؤ، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ سفینہ ہے۔ اللہ کہنے والے سننے والے دونوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر۔